بات پنرجنم کی، تو ہندو دھرم کا جو کانسیپٹ ہے کہ انسان کے کئی جنم ہوتے ہیں، یہ کانسیپٹ ہندو دھرم کا درست تو ہے لیکن انکمپلیٹ ہے۔ اسی طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کا ایک ہی جنم ہوتا ہے۔ بات ادھر بھی ٹھیک ہے لیکن ادھر بھی آدھی ہے، دونوں طرف آدھی آدھی باتیں ہیں۔ تو پوری بات کیا ہے؟ انسان کے اندر دو طرح کی آتما ہوتی ہیں، ایک تو وہ جن سے انسان کا شریر بنتا ہے، جسم بنتا ہے۔ تو ان ارواح کا، ان آتماؤں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اللہ سے، نہ یوم محشر سے، نہ حساب کتاب سے۔ ان کا کام تخلیق ہے، صرف انسان کی تخلیق نہیں، ساری کائنات کی تخلیق ہے۔ سمجھ گئے؟ جیسے کہ روح جمادی کا کام سولیڈیفائی کرنا ہے، تو وہ پتھروں میں پائی جاتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جو ایٹم ہے وہ نان لیونگ نہیں ہے، سب میں زندگی موجود ہے۔ صحیح بات ہے۔ جو پتھر ہے اس کو بھی جامد، ٹھوس، سالڈ کس نے کیا ہے؟ روح جمادی نے۔ پھر روح جمادی میں اگر اللہ روح نباتی بھی ڈال دے تو پھر وہاں پر پودے اگاتے ہیں۔ کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جہاں کبھی گھاس نہیں اگتی، اور کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو سرسبز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جن پہاڑوں پر گھاس نہیں ہوگی وہاں پر صرف روح جمادی ہے، روح نباتی نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر ذرا آپ دیکھیں جو ہمارا عربین پیننسولا ہے، یہاں پر گھاس نہ ہونے کے برابر ہے، ریگستان زیادہ ہے، صحرا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے روح نباتی نہیں رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اگر مزاج دیکھیں تو جن علاقوں سے، جس خطے سے وہ خوش ہوتا ہے وہاں پر روح نباتی بھی ڈالتا ہے۔ اب آپ دبئی جائیں، سعودیہ دبئی جائیں تو وہ دیکھیں گے آپ وہ لگے رہتے ہیں پائپ پکڑ کے، روزانہ پانی دیتے ہیں گھاس کو، اگتی نہیں ہے وہاں پر آرٹیفیشل گھاس لگائی ہوئی، اور یہاں تو جگہ جگہ گھاس۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا۔ پھر ہے روح حیوانی۔ روح حیوانی کا تعلق ہے موومنٹ سے، اس سے موومنٹ سے۔ روح حیوانی آ جائے گی تو موومنٹ ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے راز اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو یہی آپ کے لیے کرامت ہے۔ یعنی اگر کوئی ولی پہنچا ہوا کوئی روح حیوانی عارضی طور پر کسی پتھر میں ڈال دے تو پتھر موو ہونے لگے گا، آپ کہیں گے کرامت ہو گئی؟ نہیں؟ تو موومنٹ کس سے ہے؟ اور جو گروتھ ہے، بڑھنا۔ دیکھو یہ پتھر اگر یہ رکھا ہے، یہ جو پتھر ہے یہ اگر یہاں رکھا ہے 10 سال بعد بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر یہاں کوئی بچہ ہے اس کی جگہ، وہ روزانہ بڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر گروتھ کے لیے روح نباتی ہے۔ کوئی درخت ہے اس میں روح نباتی ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، لیکن موومنٹ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ روح حیوانی نہیں ہے۔ تو جن میں روح جمادی ہو، پھر روح نباتی ہو، اور پھر روح حیوانی ہو، ان میں گروتھ بھی ہوگی اور وہ موومنٹ بھی کریں گے۔ ان 3 چیزوں کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ تو یہ روح حیوانی
اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہیں گے لوکوموٹیو سول. کیا کہیں گے؟ یعنی موومنٹ کرنے والی. سمجھ گئے آپ؟ اب جب آپ مر گئے تو یہ ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ بھئی میت کو زیادہ دیر نہ رکھو، دفنا دو جلد از جلد، ہے نا؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ 72 گھنٹے کا ٹائم ہے جس میں مارجن دیا گیا ہے لوگوں کو تدفین وغیرہ کرنے کا، 72 گھنٹے کے اندر اندر کر لیں. 72 گھنٹے گزرنے کے بعد فرشتے وہ عرضی ارواح نکال لیتے ہیں مردہ کے جسم سے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو اب اس میں موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، گروتھ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد روح جمادی جب نکلتی ہے، اس نے سولیڈیفائی کیا ہے نا مسلز کو اور بونز کو، جب وہ نکل گئی تو جسم پھٹ جاتا، وہ نکال کے رکھ لیتے ہیں. پھر جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو انہی عرضی ارواح کو دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں. اس طرح ہندو دھرم کا عقیدہ پنرجنم کا صحیح ہے، کیونکہ یہ جو عرضی ارواح ہیں ان کو دراصل کہتے ہیں، عرضی ارواح کو ہندو دھرم میں جیو آتما. کیا بولتے ہیں بیٹا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے عمران؟ ان کو بولتے ہیں جیون. جیو کا مطلب جیون، جیون کا مطلب زندگی. وہی بات ہو گئی جو میں نے بتائی نا آپ کو، اس کا تعلق زندگی سے ہے. یہ ظاہر ہے بار بار آتی. اچھا، یہ تو ایک گروپ ہے